بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن کریم کا 18واں جز شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ سورۃ المؤمنون ہے اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی جس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے آغاز ہی میں مؤمنین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور مؤمنین کی 7 صفات بیان کی ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص ان 7 صفات کا، خصوصیات کا، کریکٹرسٹکس کا حامل ہوگا وہی کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون. اور وہ 7 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں. اور کتنی کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس صفت سے خالی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جس صفت کی بنیاد پر کامیابی کی ضمانت دی ہے، وہ صفت ایک بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں میں یہ مفقود ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، کتنے ہی مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو لغو باتوں کے اندر، لایانی باتوں کے اندر، جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو دوسروں سے متعلق ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر اپنا وقت برباد کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں. والذین، چوتھی صفت، والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور 5ویں صفت اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آگے 2-3 آیتوں کے بعد، یہ آیت نمبر 8 ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس کے اندر 5ویں اور 6ٹھی صفت بیان کی ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور وعہدہم، اور جو لوگ اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنے معاہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور پاسداری کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں اور عہد و میثاق کے پابند ہیں. اور 7ویں صفت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو شخص ان 7 صفات سے حامل ہوگا، نماز پڑھے گا، اور نہ صرف یہ کہ نماز پڑھے گا بلکہ پابندی سے پڑھے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، لایانی باتوں سے بچے گا، امانت دار ہوگا اور عہد و میثاق کی پابندی کرے گا، وہی شخص کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے، یہی لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے مستحق ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور انسان کی تخلیق میں اپنی بے مثال صناعی کا بیان کیا ہے. ارشاد باری ہے آیت نمبر 12: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے. یہ ہماری قدرت اور ہماری صناعی کی مثال ہے. قدرت کاملہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے. اور اس کے بعد پھر تخلیق کے دوسرے مراحل کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جس طرح ہم نے تمہیں اب پیدا کیا، اسی طریقے سے قیامت کے دن میں مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا. اور آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کی ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، پانی کا نزول، پھلوں کا اور میووں کے باغات، حیوانات کی تخلیق، اور اسی طریقے سے وہ حیوانات جن کا تم دودھ پیتے ہو یا جن کا تم گوشت کھاتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق اور قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور پھر عاد کا، قوم سمود کا، اور بہت اختصار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آگے چل کر اہل جنت، یا یوں کہہ لیجئے کہ مؤمنین، اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ کیا ہے. اہل ایمان کے بارے میں یہ آیت نمبر 57 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں
کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، ان کے دلوں کے اندر خشیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اسی طریقے سے وہ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر اور نشانیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد آگے چل کر چند آیتوں کے بعد کفار کا تذکرہ ہے کہ دوسری طرف کفار ہیں کہ جن کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، وہ لایانی کاموں کے اندر منہمک ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو اپنی گرفت کے اندر اور اپنی پکڑ کے اندر لیں گے تو یہ لوگ چلانے لگیں گے. اس وقت ہم سے اذا هم یجأرون، یہ لوگ چلانے لگیں گے. اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنی نعمتیں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور آگے چل کر آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور پھونکے جانے کا تذکرہ فرماتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری رشتہ داریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. نہ باپ بیٹے کا رہے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں اولاد کے لیے اور اپنی اس اولاد کے لیے کہ جس کے لیے وہ زندگی گزارتی ہے، جیتی ہے، اس کے کام آئے گی، اور نہ ہی اولاد اپنے والدین کی. فلا انصاب، نسب کی کوئی حیثیت اس دن نہیں رہے گی. ہر ایک آدمی نفسی نفسی کے لیے فکر مند ہوگا. لہٰذا اس دن تو صرف ایک معیار اور ایک پیمانہ کام آئے گا، اور وہ پیمانہ کیا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کی ترازو کے پلڑے جن کے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہیں، اور جن کی ترازو کے پلڑے ہلکے رہ گئے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ لوگ نقصان میں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے اللہ عز و جل سوال کریں گے کہ تم کتنے دن دنیا کے اندر رہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے دن رہے، کتنے سال رہے. لوگ یہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہ ہم یہ تو ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم ہم رہے ہیں اے اللہ، اور اگر ہماری بات پر یقین نہ آئے فاسأل العادین، تو جو لوگ شمار کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم واقعی بہت کم رہے ہو، تم واقعی بہت کم رہے ہو، کاش کہ تم نے جان لیا ہوتا، یعنی تم نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ ادراک کر لیا ہوتا کہ یہ زندگی کتنی مختصر ہے. اس لیے کہ ایک تو اختصار دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ 1 منٹ بہت مختصر ہے، بہت مختصر مدت ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ منٹ آئے گا اور اپنے وقت کے اوپر آئے گا اور ختم ہو جائے گا. تو ایک تو صورت یہ ہے اختصار کی، اور دوسری صورت اختصار کی یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم اور اچانک وہ مومنٹ، وہ لمحہ، وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی بہت عرصے رہے، زندہ رہے، لیکن اچانک اس کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کب مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. وہ اچانک مر جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کی موت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی تیاری نہیں ہوتی. اس اعتبار سے اس کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی 100 سال بھی جیے، جب وہ اپنی عمر کے 100ویں منزل پر ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اتنی لمبی زندگی تم نے جی ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں، ایسا لگتا ہے بھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جوان تھا. تو یہ جو اختصار ہے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں کے اوپر، قرآن کریم کی اس ایڈوائس کے اوپر عمل کریں اور ایمان لائیں. آگے چل کر سورۃ النور شروع ہوتی ہے. یہ سورۃ النور بہت اہم سورت ہے اور قرآن کریم کے اور شریعت کے بہت سے احکامات پر مشتمل ہے. ایسے احکامات
جن کا تعلق معاشرے سے، جن کا تعلق اخلاق سے، جن کا تعلق خاندانی زندگی سے، اور اس طریقے کے دیگر احکامات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس صورت کے اندر زنا کے احکام بیان کیے ہیں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں کی سزا یہ ہے اگر یہ شادی شدہ نہ ہوں کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اس آیت میں، آیت نمبر 2 میں، کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ یہ 100 کوڑے مارنا یہ اللہ کے دین کی اقامت ہے، یعنی اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین قائم ہوگا اور اس کی حدود مضبوط ہوں گی۔ اگر سزا کے تعلق سے کسی کے دل میں کوئی نرم گوش آ گیا اور وہ مجرم کے ساتھ سمپتی اور ہمدردی دکھائے اور یہ کہے کہ نہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، لہٰذا اللہ کا قانون ان کے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا حکم جو اس صورت کے اندر بیان کیا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو یہ تہمت اس وقت تک جرم کی صورت اختیار نہیں کرے گی یا اس وقت تک اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ شخص یعنی دعویٰ کرنے والا یا تہمت لگانے والا 4 گواہ پیش نہ کر دے۔ اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا اور اس کے باوجود وہ کسی شخص کے اوپر تہمت لگا رہا ہے تو تہمت لگانے والا شخص خود سزاوار ٹھہرے گا، خود اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی، اور وہ سزا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو بھی 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو چونکہ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم ہے میاں بیوی کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ یہ زنا کے اندر ملوث ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت شوہر کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی زنا کے اندر ملوث ہے اور گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو آخر اس کے ساتھ زندگی گزارے تو کس طرح گزارے؟ تو شریعت نے اس کا حل بھی یہ پیش کیا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ گواہی دے کہ خدا کی قسم وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اگر وہ جھوٹ بولے۔ اب بیوی کو بلایا جائے گا اور وہ 4 مرتبہ یہ گواہی دے گی کہ خدا کی قسم یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ شخص سچا ہو اور یہ جھوٹی ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حل پیش کیا۔ لہٰذا اب اگر اس کو کہا جاتا ہے لعان، یہ لعان کا پروسیس جو ہے اگر یہ ہو جائے اور میاں بیوی کی طرف سے قسموں کا تبادلہ ہو جائے تو اب قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے، دونوں ہمیشہ کے لیے سیپریٹ ہو جائیں گے اور ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کی نظر میں بیوی قابل سزا ہے اور مجرم ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور واقعہ جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہے اور اس واقعے کو واقع افک کہا جاتا ہے، یہ واقعہ اس صورت کے اندر مذکور ہے۔ اختصار کے ساتھ یہاں بھی ہم اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ دراصل یہ قصہ ہے غزوہ بنی المستلق کا، یا اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسیع۔ یہ غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، ساتھ میں امہات المؤمنین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رفیق سفر تھیں۔ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا رات میں، اور قافلے کے کوچ کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری سے اتر کر ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تھوڑا دور تشریف لے گئیں۔ جو ہودج تھا، ہودج کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو اونٹ کے کمر پر رکھ دیا جاتا ہے، پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے، جس پر چاروں طرف پردے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہودج اونٹ کی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا، اور لوگ یہ سمجھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کوچ کرنے کی اجازت دے دی اور قافلہ نکل چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے،
انہوں نے اپنی کمال دانشمندی اور ہوشمندی کا ثبوت دیا. جس جگہ قافلہ تھا وہ اسی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی، یہ خیال کر کے کہ جب لوگ ان کو نہیں پائیں گے تو ظاہر ہے کہ لوٹ کر وہیں آئیں گے. اتنے میں پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو مامور فرما دیا کرتے تھے کہ وہ قافلے سے پیچھے چلے، تاکہ اگر قافلہ کہیں پڑاؤ کر رہا ہے اور وہاں سے کوچ کرنے کے بعد اگر قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ گئی تو جو شخص پیچھے آنے والا ہے، بعد میں آ رہا ہے، وہ اس چیز کو اٹھا لے اور لے آئے. اب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت چادر اوڑھے لیٹی ہوئی ہے. اور وہ قریب آئے اور دیکھا تو پہچان گئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پردے کے نزول سے پہلے، حجاب کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا. انہوں نے زور سے انا للہ پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اچانک بیدار ہو گئیں اس آواز سے اور انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا. حضرت صفوان نے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس کے اوپر بیٹھ گئیں اور وہ اونٹ لے کر چلے اور قافلے کے اندر، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قافلے کے اندر شامل ہو گئے. منافقین نے جب یہ دیکھا کہ صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھا کر لا رہے ہیں تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے الٹی سیدھی باتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہیں. اور کچھ سادہ لوح قسم کے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور اس طریقے کی یہ افواہیں مدینے میں 1 مہینے تک گردش کرتی رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور برات کے اوپر اور ان کی عفت اور عصمت کے اوپر منافقین اعتراض کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عرصے میں بڑی ذہنی اذیت کے اندر مبتلا تھے، کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے گھر اپنے والدین کے ہاں تشریف لے گئیں، اور فکر اتنی تھی کہ اس کے اندر بیماری میں مبتلا ہو گئیں. اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر، یعنی ان کے والدین کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے متعلق مجھے جو خبر پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری برات کا اظہار فرما دے گا، اور اگر تم سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہے تو توبہ کرو، استغفار کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک پاک دامن، ایک ایسی بریء الذمہ خاتون کہ جس کا شوہر کوئی اور نہیں، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو یہ امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ کہیں گے کہ تم بری ہو. وہ یہ سننا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بات کی کہ اگر تم بری ہو تو اللہ برات کا اظہار کر دیں گے، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اگر تم سے لغزش سرزد ہوئی ہے، کوئی لغزش تم سے سرزد ہوئی ہے تو تم توبہ کرو، استغفار کرو. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مزید یعنی فکر کے اندر مبتلا ہو گئی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی بات نہیں سوچ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن والدین نے معذرت کر دی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود کہا. اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین تھی. اس لیے ان کا جو جواب تھا وہ بھی کوئی معمولی جواب نہیں تھا، بلکہ نہایت حکیمانہ، مدبرانہ، عالمانہ جواب تھا. وہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور واقعی میں بے گناہ ہوں، صورتحال یہی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ نہیں مانیں گے. اور اگر میں نے بغیر کسی وجہ کے اعتراف کر لیا اس غلطی کا جو مجھ سے سرزد ہو ہی نہیں، تو آپ فوراً مان لیں گے. صورتحال یہ ہے، پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے.
اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میں نے تو اپنا معاملہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری برات کا اظہار فرمائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، عجیب انداز کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، بڑی مدبرانہ اور حکیمانہ، کہ اپنے معاملے میں مجھے قرآن کریم میں صرف ایک مثال ملتی ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر ایک بات کہی تھی، وہ تھی فصبر جمیل، کہ میں تو صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، بس میں بھی صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اللہ کے رسول۔ اور یہ کہہ کر وہ دوسری طرف چلی گئیں اور کروٹ لے کر لیٹ گئی، منہ انہوں نے دوسری طرف کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی کے آثار شروع ہوئے، اور والدین جو تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں دم بخود تھے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم نازل کریں۔ گو کہ اپنی بیٹی پر وہ اعتبار رکھتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال کے گواہ اور عینی شاہد تو وہ نہیں تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی مطمئن تھی، انہیں معلوم تھا کہ میں بری ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری برات کا ہی اظہار کریں گے۔ لیکن توقع ان کو بھی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری 10 آیتیں ان کی برات کے تعلق سے نازل فرمائیں گے۔ یہ ایک شان ہے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی۔ جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور حریم نبوت کی چادر کو میلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کی عنایتوں کو غور سے پڑھیں، وہ قرآن کریم کی عنایتوں کو غور سے پڑھیں کہ جس کی برات اللہ سبحانہ و تعالی نے کر دی، اس کی چادر کو میلا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے جو پہلی بات ارشاد فرمائی ہوئی تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا۔ اور اس کے بعد سورہ نور کی یہ 10 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نہ صرف یہ کہ برات کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں، تم تہمتوں کے اوپر یقین نہ کر لیا کرو۔ اور آگے یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اسلامی معاشرے کا جو اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، آیت نمبر 12، کہ جب مؤمنین نے یہ بات سنی تو ان کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے۔ حسن ظن کی بنیاد پر، اسلامی معاشرے کی بنیاد حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسین پیغام اور اس کا قانون۔ بہت سے ملکوں کے اندر جو سول لا ہے اس کی ایک شق یہ ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو آر پروون انوسینٹ، کہ آپ اس وقت تک گلٹی ہیں، آپ اس وقت تک مجرم ہیں جب تک کہ آپ کو معصوم ثابت نہ کر دیا جائے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک معصوم ہیں جب تک کہ آپ کو مجرم ثابت نہ کر دیا جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے ہے، اسلام کا مقصد امن ہے اور امان ہے، پیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے اوپر الزام ہے، اسلام ان کو بھی مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس واقعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اظہار کیا، اور آگے اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 27 میں دوسرے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ مثلا تو اے لوگو، تم دوسروں کے گھروں میں بے تکلف نہ گھسو، بلکہ پہلے تم اجازت حاصل کر لو۔ ارشاد باری ہے آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب تک کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو۔ اور پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد جو پردے کے احکامات ہیں کہ ایک عورت کو اور ایک مرد کو کس طرح رہنا چاہیے، یہ حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمنین کو کہہ دیجئے اے نبی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مؤمنات کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے ان رشتوں کے جن کا عنایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جیسے اپنے والدین ہیں، اپنے شوہر ہیں، اپنے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے
आयत नंबर 32 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि निकाह का चलन होना चाहिए, निकाह आम होना चाहिए, मुआशरे के अंदर कोई बेनिकाह न रहे, कोई बगैर शादी के न रहे। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, हत्ता कि जो गुलाम बांदी हैं उनका भी निकाह होना चाहिए। इस आयत के अंदर इसी का तज़किरा किया गया है। और फिर आगे चलकर आयत नंबर 57 में इसी मौजू की मुनासबत से ये बयान किया गया है कि औकात खलवत में नाबालिग बच्चों और जो घरेलू मुलाजिम और मुलाजमाएँ हैं उनके लिए कायदा है कि जो खलवत के औकात हैं और वो 3 औकात हैं। ये आयत नंबर 57 है, 58 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात, कि जो तुम्हारे मुलाजिमीन हैं और जो नाबालिग हैं वो इजाज़त तलब करें तुमसे 3 औकात के अंदर, चूँकि 3 औकात खलवत के औकात हैं, इंसान उन औकात के अंदर किसी भी हालत में हो सकता है। और यही हुक्म औलाद का भी है कि जब वो अपने वालिदैन के पास जाए। वो 3 औकात क्या हैं? मिन क़ब्ल सलातिल फज्री, एक तो वक्त है सुबह का, एक दोपहर का और एक रात का। इन 3 औकात के अंदर, चूंकि ये 3 फजर की नमाज से पहले, चूंकि ये खलवत के औकात हैं, इंसान इस वक्त में किसी भी हालत और सूरत में हो सकता है, इसलिए ये ताकीद की गई कि छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं वो भी इजाज़त लेकर ही कमरों के अंदर दाखिल हों। और फिर उसके बाद बूढ़ी औरतों के बारे में बयान किया गया कि वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाह, आयत नंबर 60 है कि जो बूढ़ी ख़वातीन हैं जिनको निकाह होने की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो अब अगर वो बेपर्दा किसी के सामने आ रही हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीनत इख्तियार करती फिरें और अपना बनाव सिंगार करती फिरें, ये उनको हक नहीं। और आगे चलकर फिर मजीद कुछ अहकाम दिए, बयान किए कि नाबीना, लंगड़े, लूले और बीमार, इन लोगों के लिए हुक्म यह है कि अगर ये किसी के यहाँ से कुछ लेकर खा लें तो इसको खयानत और चोरी नहीं समझा जाएगा। और इसी तरीके से कुछ रिश्तेदारों के बारे में कि अगर तुम अपने वालिदैन के घर में, अपनी औलाद के घर में, अपने मामों के घर में, अपनी फूफियों के घर में, अपने चचाओं के घर में बगैर इजाज़त कुछ उनके यहाँ से कुछ खा लेते हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, बल्कि ये तो मोहब्बत के अंदर इजाफे का सबब है। और इस तरीके के घरेलू और मुआशरती और अखलाकी अहकामात के साथ ये सूरह ख़त्म होती है और अगली सूरतुल फुरक़ान शुरू होती है। सूरतुल फुरक़ान में ये शुरू होती है इस आयत से कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इस सूरत के अंदर उन शुबहात और एतराज़ात का जायज़ा लिया गया है जो कुरान करीम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कुफ़ार मक्का की तरफ से वारिद होते थे। कुरान करीम ने उन एतराज़ात का जायज़ा लिया और उनका वाफ़ी और शाफ़ी जवाब दिया। कि मिसाल के तौर पर कुफ़ार का यह एतराज़ था कि नबी के ऊपर ख़जाना आसमान से क्यों नाजिल नहीं होता, या ये कैसे रसूल हैं जो खाना भी खाते हैं, बाज़ारों में भी चलते हैं। आखिर कोई फरिश्ता होना चाहिए था जो अल्लाह का पैगाम लेकर आता, आखिर हम में का ही एक शख्स अल्लाह की तरफ से पैगाम कैसे ला सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके के एतराज़ात का इस सूरत के अंदर जवाब दिया है और इस तरह ये कुरान करीम का 18वां जुज़ अपने अख्ताम को पहुँचता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।